بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق جانیں گے۔ سیرت النبی سیریز کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کے بارے میں جانیں گے کہ شق صدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا صاف کرنا، جو فرشتوں کے ذریعے سے دل کی صفائی کی گئی، وہ کتنی بار ہوئی ہے اور کب کب یہ واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس کے پاس تھی؟ پہلے عبد المطلب کے پاس تھی، پھر اس کے بعد ابو طالب کے پاس تھی، یہ بھی جانیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، پچھلی جو پہلی ویڈیو تھی سیرت النبی کے متعلق، اس کے آخر میں ہم نے جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، اور اس سے پہلے حضرت سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کا ایک رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے خبر دی کہ دو سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا پیٹ مبارک چاک کیا اور اب اس کو سی رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے اور اسی وقت وہاں سے دوڑ پڑے اور وہاں پر جا کے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا اور پھر آپ کے رضائی باپ نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ نے پھر بیان فرمایا۔ حلیمہ اس کے بعد آپ کو واپس گھر لے آئیں۔ شق صدر کا یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی بار زمانہ طفولیت میں پیش آیا جب آپ حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ دو فرشتے جبریل اور میکائیل سفید پوش انسانوں کی شکل میں سونے کی پلیٹ برف سے بھری ہوئی لے کر نمودار ہوئے اور آپ کا پیٹ مبارک چاک کر کے دل مطہر کو نکالا اور پھر وہ قلب کو چاک کیا اور اس میں سے ایک یا دو ٹکڑے جمے ہوئے خون کے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر پیٹ اور قلب یعنی دل کو اس پلیٹ میں رکھ کر برف سے دھویا اور بعد میں دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگا دیے اور پھر دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی۔ محترم ناظرین، تیسری بار شق صدر کا واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا اور چوتھی بار شق صدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی فرشتوں کے ذریعے سے صفائی کا واقعہ معراج کے وقت پیش آیا، جس کو بخاری، مسلم، ترمذی کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اب جانتے ہیں کہ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک چاک کر کے اور دل کی صفائی کرنے کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ اس میں کیا راز ہو سکتے ہیں؟ پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے تو اس وقت سینہ مبارک چاک کر کے دل سے سیاہ نقطہ نکالا گیا۔ وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا ایک مادہ تھا جس سے آپ کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد دل مبارک غالباً اس لیے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان یعنی گناہ کے کوئی بھی مادے کا نشان باقی اور اثر بھی باقی نہ رہے، اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، اس لیے گناہ والے مادے کو بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا۔ اور قرآن و حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حرام مال اگرچہ دنیا میں کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو، آخرت کے لحاظ سے اس کا مزاج آگ سے کم گرم نہیں۔ جیسے صبر کا مزاج اس عالم میں بہت زیادہ تلخ ہوتا ہے مگر آخرت میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور جتنی بار بھی شق صدر کا واقعات پیش آئے، ہر مرتبہ کے شق صدر میں علیحدہ علیحدہ حکمتیں ہیں۔
दूसरी बार 10 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया। वो इसलिए किया गया ताकि दिल मुबारक में मादा लहव व लअब के असरात बाकी न रहें। इसलिए कि लहव व लअब ये खेल तमाशे वगैरह खुदा की याद से गाफिल कर देते हैं। तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत यानी बिअसत के वक्त जो क़ल्ब मुबारक को साफ़ किया गया और चाक किया गया, वो इसलिए कि ताकि दिल मुबारक वही और अल्लाह ताला के उलूम का तहम्मुल कर सके। और चौथी बात, मेराज के वक्त इसलिए सीना चाक किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक आलम मलाकूत की सैर और तजल्लियात इलाहिया के मुशाहदे और अल्लाह ताला से कलाम का तहम्मुल कर सके। खुलासा यही है कि बार बार शक़ सदर हुआ और हर मरतबा शक़ सदर में जुदागाना हिकमतें हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब किसी शय की हिफाजत मकसूद होती है तो मोहर लगा दी जाती है ताकि जो शय उसमें रख दी जाए वो उससे बाहर ना निकलने पाए। जिस तरह शक़ सदर से क़ल्ब का अंदरूनी हिस्सा शैतान से पाक कर दिया गया, इसी तरह दोनों कंधों के दरमियान दिल के मुकाबिल बाईं जानिब एक मोहर लगा दी गई ताकि दिल शैतान के वसवसों और बैरूनी हमलों से महफूज हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं अब्दुल मुत्तलिब की किफ़ालत। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया गया। अब्दुल मुत्तलिब आपको हमेशा अपने साथ रखते। अब्दुल मुत्तलिब जब भी मस्जिद हराम में हाज़िर होते तो खाना काबा के साए में आपके लिए एक ख़ास फ़र्श बिछाया जाता था। किसी की मजाल ना होती कि उस पर कदम रख सके। हत्ता कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद भी उस फर्श के इर्द गिर्द हाशिया और किनारे पर बैठती, मगर आप जब आते तो बेतकल्लुफ़ मसनद पर बैठ जाते। आपके चचा आपको उस मसनद से हटाना चाहते थे, मगर अब्दुल मुत्तलिब कमाल शफ़क़त से ये फरमाते कि मेरे इस बेटे को छोड़ दो, खुदा की कसम इसकी शान ही कुछ नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन, 2 साल तक आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की तरबियत में रहे। जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल को पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और आपके चचा अबू तालिब, चूँकि हज़रत अब्दुल्ला के हकीकी भाई थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब ने मरते वक्त आपको अबू तालिब के सुपुर्द किया और ये वसीयत की कि कमाल शफ़क़त और इंतहाई मोहब्बत से इनकी कफ़ालत और तरबियत करना। अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आप अपने चचा अबू तालिब की आगोश तरबियत में आ गए। अबू तालिब ने आपको अपनी औलाद से ज़्यादा अज़ीज़ रखा और उस शफ़क़त और मोहब्बत से मरते दम तक तरबियत की कि हक़ ये है कि तरबियत और कफ़ालत का हक़ पूरा पूरा अदा कर दिया। लेकिन अफ़सोस ये है कि अबू तालिब बावजूद इस वालिहाना और आशिकाना तरबियत और कफ़ालत के दौलत ईमान और नेमत इस्लाम से महरूम रहे। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में सीरत नबी का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।